بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب الاعتصام، صفحہ نمبر ہے 1087 1087۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل مما لم ينزل علیہ الوحی فیقول لا ادری او لم یجب حتی ينزل علیہ الوحی ولم یقل برای ولا بقیاس۔ تو بیسیکلی یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب الاعتصام، یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو اس میں جو ابواب امام بخاری رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں وہ سارے اسی متعلقہ ہیں کہ آپ کی جو توجہ کا مرکز، آپ کے رجوع کے لیے جو چیز ہونی چاہیے اور آپ کا فوکس جس پر ہو وہ قرآن و حدیث ہو۔ اب یہ باب کا ہم کیا ہے کہ پیغمبر ہے، اس سے بھی اگر کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ بھی وحی کا کیا کہتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کا مطلب وہ باتیں جو خدا نے، گاڈ نے بتائی ہیں، رہنمائی کی ہے، اپنی رائے نہیں دیتا۔ تو اس لیے انسان کو رائے سے اور پیور اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے، اپنا جو دماغ ہے، اس کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں۔ باب ما کان نبی، اس بات کا بیان کہ تھے اللہ کے نبی یسألو، آپ سے سوال کیا جاتا، مما، ان باتوں سے، لم ينزل علیہ الوحی، جن کے بارے میں آپ پر وحی نازل نہیں کی گئی، فیقول، پھر آپ کہہ دیتے، لا ادری، میں نہیں جانتا، او لم یجب، یا پھر آپ جواب نہ دیتے، حتی ينزل علیہ الوحی، یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل کی جاتی، ولم یقل برای ولا بقیاس، اور آپ نے رائے اور قیاس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، آپ نہ کرتے تھے، لقولی، کیونکہ اللہ نے کہا، بما اراک اللہ، اللہ کے تجھے دکھانے کی وجہ سے۔ وقال ابن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود نے کہا، سئل النبی عن الروح، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا روح کے بارے میں، وسکت، پس آپ خاموش ہو گئے، حتی نزلت، یہاں تک کہ آیت اتری، قرآن مجید اترا، تو پھر آپ نے اس کے بارے میں بات کی۔ چلیں اچھا، یہ جو حاشیہ انہوں نے لگایا ہوا ہے نا نمبر 5، یہ میں ذرا کر دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں، اس کو دیکھ لیں۔ یہ جو ولم یقل برای ولا بقیاس، اس کو میں دیکھ رہا تھا۔ کرمانی نے کہا ہما مترادفان، یعنی رائے اور قیاس دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ وکیل یہ بھی کہا گیا الرائے، رائے کا مطلب ہے ہوا تفکر و غور و فکر کرنا، اور قیاس کا مطلب ہوتا ہے الالحاق و الحاق، جو قیاس آپ پڑھ رہے ہیں، آج کل ہم پڑھ رہے ہیں نا الوجیز میں قیاس کی جو بات ہے۔ وکیل یہ بھی کہا گیا الرائے اعم، رائے کا جو لفظ ہے یہ زیادہ عام ہے، لیدخل فی الاستحسان ونا، وہ تاکہ اس میں استحسان وغیرہ جو باقی اقسام ہے وہ بھی داخل ہو۔ انتہا قولہ، اچھا، لقولہ بما اراک اللہ، آگے آتا ہے بما اراک اللہ، ای فی قولہ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یعنی یہ جو الفاظ ہیں وہاں سے لیے ہیں کہ تاکہ تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، جو اللہ نے تجھے علم دیا ہے۔ مہلب نے کہا ما معنی ہو، انما، اس کا مطلب یہ ہے کہ انما ساکت النبی فی اشیاء معذرہ لیست لها اصول فی شریعت، اللہ کے نبی خاموش ہوئے پیچیدہ چیزوں میں جن کے لیے شریعت میں اصول نہیں تھے، فلا بد فیہا من اطلاع الوحی، تو اس میں وحی کی اطلاع ضروری ہوتی ہے، بھائی وگرنہ وقد شرع لامتہ القیاس، آپ نے خود جاری کیا اپنی امت کے لیے قیاس کو، وعلمہم کیفیت الاستنباط، اور استنباط کی کیفیت، نوعیت ان کو سکھائی، فیما، ان چیزوں میں لا نص فی، جن میں کوئی نص نہیں ہے، فذکر حدیث التی، پھر انہوں نے وہ جو حدیث ہے وہ ذکر کی،
اس عورت کی حدیث سالت الحجہ، جس نے آپ سے حج کے بارے میں اپنی ماں کی طرف سے حج کے بارے میں سوال کیا وغیرہ۔ اچھا، داؤدی نے کہا آگے پھر وہ اعتراض ہے، داؤدی نے ایک بات کر دی آگے جو ہے نا کہ ان الذی احتج بالبخاری پر، وہ بات لمبی ہو جائے گی، چھوڑ دیں۔ جابر بن عبداللہ سے میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے عشق میں بیمار ہو گیا، فجانی رسول اللہ، میرے پاس اللہ کے نبی آئے، یہودنی، آپ میری تیمارداری کر رہے تھے، وہ ابو بکرین، اور ابو بکر ہے، وہ ہما ماشیانی، اور وہ دونوں چل رہے تھے، فاتانی، آپ میرے پاس چلنے والے تھے، چل کے آئے میرے پاس، فاتانی، آپ میرے پاس ہے، وقد اغمی علیہ، اور میں بےہوش تھا، فتوضا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے وضو کیا، ثم صبا وضو کا پانی علیہ، مجھ پر بہایا، فافقت، تو پھر مجھے ہوش آ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اور بسا کا سفیان نے حدیث بیان کی تھی، کہا فقول، تو پھر میں نے کہا اے رسول اللہ، کئی فاخذی، کیسے میں فیصلہ کروں، فی مالی، اپنے مال میں، کئی فاسناؤ فی مالی، اپنے مال میں کیا کروں، اگر میں مر گیا تو یہ میری جائیداد ہے، میرا خیال یہ ہے کہ میں کوئی نہ کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ راوی نے کہا فما اجابنی بشیء، آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، حتی نازلت آیت المیراث، یہاں تک کہ میراث والی جو آیت ہے وہ نازل ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا اللہ کے نبی سے کوئی بات پوچھی گئی ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ اس پر خاموش ہو جاتے تھے اور وحی کا انتظار کرتے تھے۔ باب تعلیم نبی امت من الرجال والنساء، اللہ کے نبی کا اپنی امت کو تعلیم دینا، اپنی امت کے مردوں اور عورتوں کو، اپنی امت کو یعنی مردوں اور عورتوں کو، مما، اس چیز میں سے، علمہ اللہ، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، لیس برائین، یہ کوئی رائے نہیں ہے، ولا تمثیل، اور نہ ہی کوئی تمثیل ہے، یعنی قیاس، یعنی یہ لکھا ہوا ہے قیاس، یعنی قیاس۔ چلیں، اچھا، اس میں ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس ہے، ابو سعید خدری نے کہا، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، ذهب الرجال بحدیثی، کا مرد آپ کی بات کو لے گئے، فجعل لنا من نفسک یوما، ہمارے لیے اپنی طرف سے ایک دن مقرر کر دیں، ناتی کفی، ہم جس دن آپ کے پاس آئیں، تو علمنا مما علمک اللہ، آپ ہمیں تعلیم دیں گے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی، آپ کو سکھایا۔ آپ نے کہا تمین فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پہ جمع ہو جاؤ، فاطمانہ، پھر وہ جمع ہو گئیں، فاتحنا رسول اللہ، اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، فعلمہن، پھر آپ نے ان کو تعلیم دی، ان کو سکھایا، مما، اس میں سے، علمہ اللہ، جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی تھی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، ما منکن امرأۃ تقدم بین یدیہا، نہیں ہے تم میں سے کوئی عورت جو اپنے آگے بھیجتی ہے، من والدی، اپنے بچوں میں سے، ثلاثۃ، 3 بچے، الا کان لہا حجابا من النار، مگر وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ، پردے کا ذریعہ بنیں گے، پردہ ہوں گے۔ وقالت امرأۃ منہن یا رسول اللہ، ان میں سے ایک عورت نے کہا اللہ کے نبی، اس نے نہیں، اگر کوئی 2 بھیج دے تو؟ آپ نے کہا فعادتھا مرتین، اس نے یہ بات ریوائز کی، ٹھیک ہے، 2 دفعہ۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا وسنین وسنین وسنین، اس نے 2 دفعہ 2 بھیج دے، 2 آپ نے کہا 2 بھیجے تو بھی ٹھیک ہے، 2 بھیجے تو بھی اس کو اوپر والے یہ جو ہے نا بات ہے جو حدیث کے اندر بیان ہے، جو فائدہ ہے وہ اس کو بھی حاصل ہوگا۔ اب اس پر یہ جو نمبر باب تعلیم نبی کے اوپر نمبر 6 لگایا ہوا ہے کہ یہ باب قائم کرنے کا کیا مقصد ہے، باب تعلیم نبی امت من الرجال۔ اب یہ نمبر 6 میں کہہ رہے ہیں، مولب نے کہا مراد ان العالم اذا کان یمکن ان یحدث بالنصوص لا یحدث بنظری ولا قیاس، یہ مطلب یہ ہے کہ عالم اگر ممکن ہے اس کو کہ وہ نصوص سے وہ بات کرے، وہ نصوص بیان کرے، تو پھر وہ اپنی نظر اور قیاس سے وہ بات نہ کرے۔ یہ تعلیم نبی امت من الرجال والنساء کا یہ مطلب ہے۔ چلیں، اب اس کا تعلق کیا باب کے ساتھ؟ ادھر نمبر 6 میں لکھا ہوا، کرمانی نے کہا ما حاصل ہو، خلاصہ کلام یہ ہے
انا موضع ترجمہ و قولو کان لہا حجابا من النار، آپ نے سوروں کو بولا وہ بچہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ ہے، اس کا تعلق یہ والا جو حصہ ہے نا اس کا تعلق باب کے ساتھ ہے، لأن ھذا امر توقیفی، کیونکہ یہ توقیفی امر ہے، ایسی بات ہے کہ خدا ہی بتا سکتا ہے، لا یعلم الا من قبل اللہ تعالی لیس قولا برای ولا تمثیل لا دخل لهما فیہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کا علم ہو سکتا ہے، یہ کوئی رائے کے ساتھ بات کہنا یا تمثیل کے ساتھ بات کہنا ایسا نہیں ہے، اور رائے اور تمثیل کا اس میں کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے۔ اچھا اس نے آگے کہہ دیا، میں کہتا ہوں یہ جو حدیث ہے لا یدل علی، اچھا ویسے بات تو اس کی ٹھیک ہے، یہ اس کا یہ باب سے تعلق بنتا ہے، یہ حاشیے والے کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ جو حدیث ہے اس کی دلالت ترجمے کی مطابقت پر نہیں ہے بالکل ہی، لأن عدم دلالت علی الرأی والتمثیل لا یستلزم نفیہا، ٹھیک ہے، رائے اور تمثیل پر اس کی دلالت نہیں ہے تو یہ اس سے ان کی نفی نہیں ہوتی، اور ادھر تو یہ کہ آپ نے خدا کی بات بتائی ہے نا، اس میں کوئی واضح نہیں ہے کہ آپ نے رائے اور تمثیل کا انکار کیا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا قول، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، ظاہرین وہ غالب آئیں گے، علی الحق کی حق پر وہ غالب رہیں گے یا ثابت رہیں گے، نیچے لکھا ہوا ہے ظاہرین ای معاورین علی الحق ای ثابتین لہو، حق پر وہ کاربند رہیں گے یا حق پر وہ مدد کرنے والے ہوں گے، اور وہ کون ہیں آج اس کی تفسیر خود بیان کی، وہ اہل علم ہے، اس سے مراد اہل علم۔ چلیں ہاں جی، اور یہ امام بخاری کی خود تفسیر ہے، ھذا من کلام البخاری، انہوں نے اوپر بھی لکھ دی ہے، اور نمبر 7 میں انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہے، میں ساتھ ساتھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ دوبارہ پھر آپ یہ چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ لیا کریں۔ واخرج الترمذی حدیث الباب ثم قال سمعت محمد بن اسماعیل والبخاری یقول سمعت علی بن المدینی یقول هم اہل الحدیث، علی بن مدینی نے کہا یہ اس سے مراد اہل حدیث ہیں، حدیث والے ہیں، محدثین ہیں۔ عن المغیرہ بن شعبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، مغیرہ بن شعبہ سے مروی وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یاتی یوم امر اللہ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا ظاہرین غالب آنے والے یا حق پر قائم رہنے والے، یہاں تک کہ ان پر اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے، وہم ظاہرون اور وہ ظاہر ہوں گے، ای غالبون علی من خالفہم، یہ لکھا ہوا ہے یعنی اپنے مخالفین پر وہ غالب ہوں گے۔ آگے حدیث ہے، میں نے سنا معاویہ بن نبی سفیان سے، وہ خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، دین میں اس کو سمجھ دے دیتا ہے۔ وانما انا قاسم، در حقیقت میں تو بانٹنے والا ہوں، ویؤتی اللہ، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ولن یزال امر هذه الامۃ مستقیما، ہمیشہ اس امت کا معاملہ سیدھا رہے گا، حتی تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، او حتی یاتی امر اللہ، یا یہ پھر لفظ بولا کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے یعنی جو قیامت ہے وہ آ جائے۔ چلیں یہ سارے کتاب الاعتصام پڑھنے، کتاب و سنت کی باتیں، کتاب و سنت کو لازم پکڑنا، اپنی رائے سے بچنا، اس حوالے سے یہ سارے جو ہے نا یہ ابواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول او یلبسکم شیعان، یا تمہیں وہ اللہ تعالیٰ خلط کر دے شیعان، گروہوں کی شکل میں۔ پڑھے ذرا جب اللہ کے نبی پہ یہ اتری قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اے پیغمبر کہہ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اللہ ان اس بات پہ کہ وہ بھیجے تم پر عذاباً عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے۔ آپ نے کہا اعوذ بوجہی کا، میں تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں، او من تحت ارجلکم، پھر آگے یہ پڑھا یا پھر تمہارے نیچے سے، کہا اعوذ بوجہی کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی او یلبسکم شیعا،
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یا پھر تمہیں خلط ملط کر دے شیعان گروہوں کی شکل میں، آپس میں تم لڑ پڑو۔ ایک ہے نا قدرتی کوئی نہ کوئی آفت آ جائے اوپر سے یا نیچے سے، مطلب زمین سے کوئی زلزلہ وغیرہ آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، اوپر سے کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی طوفان کی شکل میں، بارش کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، یا کوئی اور، تو جو پیچھے والی صورت ہو تو نقصان کیونکہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا اعوذ باللہ کا، جب یہ آگے والے کلمات نازل ہوئے او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم باس بعض، تو آپ نے کہا ہاتانی اہون و ایسر، یہ جو دونوں باتیں ہیں نا یہ ہلکی ہیں، یا پھر یہ کہا زیادہ آسان ہے۔ ٹھیک ہے، دو باتوں سے کیا مراد ہیں، نمبر لکھا ہوا ہے وہی پیچھے والا، کہ تمہیں خلط ملط کر دے اور تم ایک دوسرے کو جو ہے وہ نقصان پہنچاؤ۔ نمبر 1 میں آپ دیکھ لیں المحنتان او البلیتان او الخصلتان وہما اللبس والازاقۃ اہون من الاستیصال والانتقام من عذاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ذریعے سرے سے انسانوں کو ختم کر دینا اور اللہ تعالیٰ کا انتقام لینا، اس سے یہ چیز ہلکی ہے کہ آپ آپس میں لڑو اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ چلے اور اس کا بیان جس نے معلوم اصل کو تشبیہ دی بیاصل مبین، کسی ایسے واضح یا بیان شدہ اصل کے ساتھ، قد بین اللہ حکمہ، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم بیان کیا ہوا ہے، لیفہم السائل، تاکہ سائل کو وہ سمجھا دے، یا لیفہم السائل، تاکہ سائل جو ہے وہ سمجھ جائے۔ چلیں اب یہ کیا مطلب کہ ایک بندہ جس نے تشبیہ دی معلوم اصل کو واضح اصل کے ساتھ، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ نمبر 2 میں، اب یہ جو ہے نا بھائی ماہرین نے یہ جو ابواب سے کیا مراد ہے غور و فکر کر کے لکھا ہوا ہے، میں چاہیے جائے کہ میں آپ اپنے لفظوں میں بیان کروں، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کے ذہن سے نکل بھی جائے تو آپ دیکھ لیں اس کو۔ یہ حاشیے میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب نمبر 2 حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وضی ھذا الباب للدلالۃ علی ان القیاس علی نوعین صحیح مشتمل علی شرائط المذکورۃ فی اصول الفقہ وفاسد بخلاف ذلک فالمذموم هو الفاسد ومصیح فلا مذمۃ فی بل ومأمور به کما ذکرنا عن قریب۔ یہ باب وضع کیا گیا ہے اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ قیاس 2 قسموں پر ہے۔ ایک قیاس صحیح ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے اپنی شرائط پر جو کہ مذکور ہیں اصول فقہ میں، قیاس کی شرطیں نہیں آپ نے پڑھی ہوئی، اور ایک قیاس فاسد ہوتا ہے بخلاف ذالک، اس کے برعکس فالمذموم هو الفاسد، جو مذموم ہے وہ قیاس فاسد ہے، اور جو صحیح ہے فلا مذمۃ فی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بل و مأمور بھی۔ ویسے مجھے جو ہے نا یہ جو قیاس والا ٹاپک ہے الوجیز میں کس ٹائم پھر اس میں بتاؤں گا، اس میں نا جو کچھ لکھا ہوا ہے مجھے ویسے اس سے اتنا اتفاق نہیں ہے، کیونکہ یہ قیاس کی جو ہسٹری ہے یہ آپ اس میں دیکھیں کہ قیاس کا استعمال سب سے پہلے کس نے کیا، یہ کدھر سے آیا ہے۔ ہم بہت سی چیزیں ہم اپناتے ہیں، ہم ان کو اسلامی جو ہے نا وہ رنگ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو محض مماثلتیں دیکھ کر ملا دینا اور مسالے کو مد نظر نہ رکھنا، صرف یہی چیز، یہ اس سے ملتی جلتی ہے اس کو اس کے ساتھ ملا دو، یہ ملتی جلتی ہے اس کو ہٹا دو، اور باقی چیزیں جو ہیں اس کو نظر انداز کرنا، تو یہ میرا خیال ہے غور طلب بات ہے۔ میں کچھ چیزیں میں نے دیکھی تھیں، مزید دیکھوں گا، پھر موقع ملا تو الوجیز میں نا قیاس کے حوالے سے میں نئی نئی چیزیں آپ کو بتاؤں گا، میں جو عام ہماری کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ان اعرابی اتى رسول اللہ، ایک بدو اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے کہا ان امراتی والدت، باتیں نہیں کریں بھائی، میری عورت والدت غلامن، اس کے بچہ ہوا ہے، اسود کالا، وہ انی انکار، تو میں نے انکار کر دیا، میں کہا نا بھائی میں تو چٹا ہوں، بڈھی بھی چٹی ہے، لہذا بچہ بھی چٹا ہونا چاہیے، ایک کالا ہے، میرا منڈا نہیں ہے۔ وقال اور رسول اللہ، اللہ کے نبی نے اسے کہا حلہ کا من ابل، کیا تیرے لیے کوئی اونٹ ہیں؟ اس نے کہا نام، آپ نے کہا فما الوان، ان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا حمر سرخ ہیں۔ آپ نے کہا فالفیا من اورا کا، کیا اس میں ان میں کوئی گندمی رنگ کا بھی ہے؟ آپ نے اس نے کہا ان نفیہ لبرکن، کئی ہیں۔ قال، آپ نے کہا فنا ترا ذالک کا جا، کہاں سے تو سمجھتا ہے کہ یہ رنگ ان میں آ گیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ارکن نزا، کوئی رگ ہے اونٹوں میں اوپر، مطلب ان کے جو اونٹ ہیں ان کی نسلوں میں، جس نے ان کو کھینچ لی ہے۔
تو آپ نے کہا بلا اللہ ہاد آئر کو نادا، شاید کہ یہ بھی کوئی راگ ہو جس نے اس کو کھینچ لیا ہو پیچھے. بلم یرخص لہ فی الانتفاع منہ، اور آپ نے اس کو رخصت اس سے نفی میں یا اس کی نفی میں نفی کی رخصت آپ نے نہیں دی کہ بھئی ٹھیک ہے ہوں منڈا کالا ہے تو تو چٹا ہے لہٰذا منڈا تیرا نہیں ہے گا، صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایسا نہیں، آپ نے اس کو رخصت نہیں دی. چلیں اگر آج کل کوئی ایسے کرتا ہے وہ کہ میں چٹا ہوں منڈا کالا ہے، میں کالا منڈا چٹا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا بھائی؟ اب ہاں جی ہمارے پاس کوئی سورس ہے چیک کرنے کا؟ آپ کو میں نے بتایا تھا پیٹرنیٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی کس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یس. ابن عباس سے مروی ہے انا مراتن جات الی نبی، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس، اس نے کہا ان امی ناظرۃ توجہ، میری ماں نے نظر مانی ہے کہ وہ حج کرے گی، فمات پھر وہ فوت ہوگی قبل ان توجہ، پہلے سے کہ وہ حج کرے. آپ حج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے کہا نام ہاں حج عنہا، اس کی طرف سے حج کر. آرائی تھی کیا خیال ہے تیرا؟ دھیان سے دیکھیں بھائی، کتاب کے اوپر دیکھا کریں. لو کان علی امی کی دین، اگر تیری ماں پہ قرض ہوتا، اکنتی قاضیۃ، کیا تو ادا کرنے والی ہوتی؟ کیا تو تھی ادا کرنے والی؟ اس نے کہا نام ہاں. آپ نے کہا یخذو الذی لہ، ادا کرو اس چیز کو جو اس کی ہے. فإن اللہ احق بالوفاء، اللہ تعالیٰ وفا کا زیادہ حقدار ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس کا جو اس کی جو بات ہے اس کو پورا کیا جائے. چلیں اس کا جو قرض ہے اس کو پورا کیا جائے. اب یہ کہہ لیں اس بات کا بیان جو آئی ہے فی اجتہاد القضاء بما انزل اللہ، اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کے ساتھ فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں مفہوم والا. القضاء فیصلہ کرنا، بما اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہوا ہے، اس کی کوشش کے بارے میں جو دلیل آئی ہے اس کا بیان. لقولی، کیونکہ اللہ نے کہا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. کتاب الاعتصام آپ پڑھ رہے ہیں، کتاب و سنت کو مضبوطی سے سامنا چاہیے. تو یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کلام اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، حدیث کے مطابق آپ فیصلہ کریں. اللہ نے کہا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. ومدح النبی، اور اللہ کے نبی نے تعریف کے صاحب الحکمت، حکمت والے کی، حین یقضی بہا، جب وہ دنائی کے ساتھ جو ہے نا وہ فیصلہ کرے، حکمت والا. ویعلم، اور اس کی تعلیم دے. لا یتکلف من قبلہ، تکلف نہ کرے اپنی طرف سے. ومشاورت الخلفاء، اور خلفاء کا باہم مشورہ کرنا. وسؤالہم، اور ان کا پوچھنا. اہل علم سے کوئی بات، اس کا بیان. چلے اللہ کے نبی نے کہا حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. رجل، ایک آدمی، آتا اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا. فسلط علی ہلاکت فلکی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کر دیا اس کے صرف کرنے پر حق میں. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ رشک کرنا چاہیے. اور ایک وہ آدمی آتا اللہ حکمت، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنائی دے دی. فهو یقضی بہا، وہ اس کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا ہے. ویعلم، اور اس کی تعلیم دیتا ہے. چلے یہ دونوں بندے اس لائق ہیں کہ ان کے اوپر آپ رشک کریں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں. حسد کا معنی رشک ہے یہاں پہ. چلیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے سوال کیا ان املاس المرأتی، عورت کے املاس کے بارے میں. املاس کا مطلب آگے وضاحت کر دی بھائی اللہ یہ وہ عورت ہوتی ہے یضرب بطنها، جس کے پیٹ پہ کوئی چیز ماری جائے. فتلقی جنینا، اور بچہ اس کا ضائع ہو جائے. لفظی ترجمہ بچے کو وہ گرا دے. القا یلقی، القا ڈالنا پھینکنا. انہوں نے کہا ایکم سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء، تم میں سے کون ہے جس نے اللہ کے نبی سے اس بارے میں کوئی چیز سنی ہے؟ میں نے کہا انا، میں ہوں. انہوں نے کہا ما ہوا، کیا سنا ہے؟ میں نے کہا سمعت النبی یقول، میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے فی غرۃ، اس میں ایک غرہ ہے. عبد او امۃ، آگے اس کی وضاحت کر دی، یعنی لونڈی یا غلام دینا پڑے گا اگر کوئی بندہ پیٹ پر کوئی لات مارتا ہے بچہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ نے کہا لا تبرا، تو ہمیشہ رہے گا. حتیٰ تجیہ، نہیں یہاں تک کہ تو میرے پاس لائے. یہاں پہ ہمیشہ رہے گا یعنی ادھر سے آگے پیچھے نہیں ہوگا، یہاں تک میرے پاس لا بالمخرجی، نکلنے کی جگہ، فیما، اس بات میں کلتے جو تو نے کی ہے. انہوں نے کہا کوئی یار کوئی ثبوت دے، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، میں نے پجر نہیں دینا تینوں. بخرے تو میں نکلا، فوجت محمد اپنا مسلمہ، میں نے پایا محمد بن مسلمہ کو. فجی تو بھی میں اس کو لے کر آیا. فشاہد مایا، اس نے میرے ساتھ گواہی دیا نہ سمع نبی، کہ اس نے اللہ کے نبی سے سنا ہوا یہ قول آپ کہہ رہے تھے فی غرۃ عبد و امۃ. تابع ابن ابی سنادیان ابی عن عروۃ عن المغیرہ. سمجھ آ رہے؟
آج کل غرہ شرہ تو نہیں ہے، تو یہ نا سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں اور فائن جو ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں، پھر وہ دینا پڑتے ہیں۔ PPC ہے پاکستان پینل کوڈ، ٹھیک ہے، ایسے انڈین پینل کوڈ ہے، انڈیا والے جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، پاکستان پینل کوڈ ہے، تو اس میں وہ سزائیں ہیں۔ اگر آپ بندہ مار دیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا، اور اگر آپ جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر کسی کو کوئی، پھر آپ کو جو ہے نا وہ کیا فائن ہے، کیا آپ کو سزا ملے گی۔ ایسے کوئی بچہ اس طرح آپ چھوٹا بچہ مطلب بیبی ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے، آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں یا مار دیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا فائن ہے، کیا آپ کو سزا ہے، وہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من کان قبلکم، اللہ کے نبی کا کہنا ضرور تم پیروی کرو گے ان لوگوں کے طریقوں کی، کان قبلکم جو تم سے پہلے۔ چلیں مطلب یہ ہے کہ ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے قرآن و سنت کو چھوڑنا ہے، لیکن جو جیسے انہوں نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دی، کتابوں آپ کو ہدایات دی گئی کہ آپ نے قرآن و سنت کو اپنانا ہے، لیکن انہوں نے جیسے چھوڑ دیا ایسے تم چھوڑو گے، تم لوگوں نے چھوڑنا بھی ہے۔ لتتبعن سنن من کان قبلکم۔ عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تاخذ امتی، یہاں تک میری امت اپنائے گی، بیاخذ القرون قبلہا، جیسا کہ اس سے پہلے، اس امت سے پہلے صدیاں جو ہیں انہوں نے اپنایا، صدیوں کے لوگوں نے اپنائے طریقہ، شبرن بشبرن، جیسا کہ ایک بالشت کے برابر ہوتی ہے، وہ ذراعن بذراعن، اور ایک ہاتھ کے برابر ہوتا ہے نا، ایسے سیم ٹو سیم آپ بھی عمل کرو گے ان جیسا۔ فقیل کہا گیا یا رسول اللہ، یہ ادھر بیاخذ القرون کے مطابق میں نے کیا ہے، یہ بھائی لکھا ہوا بما اخذا، تو یہ اس کے مطابق بھی کرنے تو ٹھیک ہے، میری امت بنائے گی ما اس چیز کو اخذا القرون قبل، جیسا کہ پہلے لوگوں نے جو طریقہ اپنایا، ٹھیک ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ کا فارس اور رومی، فارسیوں اور رومیوں کی طریقہ، آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ومن الناس الا اولئک، کون لوگ ہیں سوائے ان کے، یہی مراد ہیں۔ چلے آگے بھی پھر وہی حدیث ہے نبی سعید الخدری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابھی ایک باب قائم کرتے ہیں نا، ابھی اس سے متعلقہ باب آتا ہے، پھر آگے یا اس سے کوئی بات نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اب باب قائم ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے، آپ کا فوکس ادھر ہونا چاہیے، تو اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ ایسے ہی کرتے ہوں گے، یا لوگوں نے یہ سن کے اس پر عمل کیا، یا لوگ کریں گے مستقبل میں، کیونکہ اتنی زیادہ ہدایات جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں، تو اس کے حوالے سے کہ نہیں سبھی لوگ ایسا نہیں کرنے والے۔ عن نبی سعید الخدری یعنی نبی قال لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر، تم ضرور پیروی کرو گے اپنے پہلے لوگوں کے طریقوں کی، جیسا کہ ایک ہاتھ کے برابر ہے، شبرن و ذراعن ذراعن، اور ایک بازو کے برابر ہے، حتی لو دخلوا جورا سب، یہاں تک کہ وہ گو کے سوراخ میں بھی اگر لوگ داخل ہوئے ہیں تبھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، تو یہود و نصارہ مراد ہیں، آپ نے کہا فمن، تو اور کون مراد ہے؟ چلے اس کے گناہ کا بیان جس نے بلایا الی ضلالۃ، گمراہی کی طرف، او سن سنۃ سیئۃ، یا اس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، سنہ یہ سن ہوتا ہے نا طریقہ رائج کرنا، لقول اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے کہا ومن اوزار الذین یضلونہم، اور ان کے بوجھوں سے بھی جو ان کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، ان کے بوجھوں۔ چلیں پڑھیں، میں ذرا دیکھتا ہوں یہ آیت۔ آیت ہے نا لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، ولایت قال مجاہد فی قولی تعالی لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامۃ ومن اوزار الذین یضلونہم۔ اچھا، یہ نیچے حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی ہے، اگر ایک بندہ غلط کام کرتا ہے اور وہ طریقہ رائج کرتا ہے تو پھر آگے اس کو کیا کہتے ہیں، اپنے غلط کام کا بھی تو اجر ملے گا، برا جو اجر ہے، گناہ جو ہے اس کو ملے گا، لیکن وہ جو دوسرا بندہ عمل کرے گا اس کا بھی اس کو ملے گا۔ قال نبی ان عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس من نفس تقتل ظلما،
کوئی جان نہیں ہے جس کو ظلمن قتل کر دیا جاتا ہے الا کان علی ابن آدم الاولی، مگر آدم کے پہلے بیٹے پر کفل منہا اس کا حصہ ہوتا ہے، وربما قال سفیان من دمیہ، بس اگر سفیان نے کہا اس کے خون کا حصہ اس کے اوپر بھی پڑتا ہے، لأنہ سن القتل اولا، کیونکہ وہی وہ پہلا ہے یا وہی وہ شخص ہے جس نے قتل کو سب سے پہلے جاری کیا، قتل والا جو طریقہ ہے وہ رائج کیا۔ چلیں اچھا یہ لکھا ہوا ہے ادھر معلم نے کہا حاضر الباب والذی قبلہ فی معنی تحذیر من الضلال و اجتناب البدع و محدثات الامور، یہ جو باب ہے اور جو پیچھے والا باب ہے، یہ والا باب اس میں من دعا الی ضلالۃ، اور پیچھے والا لتتبعون، یہ اور پہلے والا باب یہ اس معنی میں کہ ڈرایا جا رہا ہے گمراہ ہونے سے، ٹھیک ہے، اور بدعتوں سے بچنے کے معنی میں، اور محدثات الامور فی الدین، اور دین میں نئے کام کرنے سے بچنے کے معنی میں، ٹھیک ہے، بچنے کے بارے میں، بنہی عن مخالفت سبیل المومنین، اور روکا گیا ہے مومنین کے طریقے کی مخالفت سے، انتہا۔ وجہ تعزیر ان الذی یحدث البدع قد یتہاون بها لخفۃ امرها فی اول الامر ولا یشعر بما یترتب علیہ من المفسدہ وهو ان يلحق اسم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها بل لكون كان الاصل في احداثها، اور ٹھیک ہے، تحذیر کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو بدعت ایجاد کرتا ہے نا، یحدث البدع قد يتهاون فيها، وہ اس میں سستی کرتا ہے، لخفۃ امرها، کیونکہ معاملہ ان کا ہلکا ہوتا ہے، فی اول الامر، شروع میں، اور وہ جانتا نہیں بما یترتب علیہ من المفسدہ کہ کیا خرابی ان پر مرتب ہوگی۔ چلیں ٹائم آپ کا ختم ہو گیا میرا خیال ہے۔ باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحض علی اتفاق اہل العلم وما اجمع علیہ الحرمان مکہ والمدینہ، اس بات کا بیان کہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا اور ابھارا علی اتفاق اہل العلم، اہل علم کے اتفاق پر۔ ظاہراً دیکھنے میں تو یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ والا جو جز ہے یہ پڑھ کے کہ آپ نے ترغیب دی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا اتفاق ہو، اہل علم کا اتفاق ہو، حد الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ خام خواہ کا اختلاف جو ہے نا، محض اس لیے کہ بھئی لگے کو بندہ جو ہے وہ مخالفت کرنے والا ہے، اختلاف برائے اختلاف جیسے عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وما، اور اس بات کا بیان اور اس کا بیان اجماع علیہ الحرمان، دونوں حرموں نے جس پر اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے، حرموں سے مراد مکہ اور مدینہ، اس کا بیان، اور اس کا بیان کانا بہا، جو وہاں پہ ہیں مدینہ میں، من مشاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیغمبر کے حاضر ہونے کی جگہیں، والمہاجرین، اور مہاجرین کی، والانصاری، اور انصار کی، ومصلی نبی، اور پیغمبر کی جائے نماز صلی اللہ علیہ وسلم، والمنبر، اور ممبر، اور قبر، ان سب کا بیان۔ اب یہ ویسے نا، یہ جو اہل علم کا اتفاق ہے، یعنی کوئی مسئلہ ہے تو آپ اتفاق کر لیں، یہ ویسے میرا خیال ہے الگ کنسیپٹ ہے، اور ایک اجماع والا جو کنسیپٹ ہے یہ الگ ہے۔ اجماع کا مطلب سب لوگ متفق ہو رہے ہیں، اور اتفاق، محض اتفاق یا صرف اتفاق، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے کے مسائل ایک طرح کے ہوں، دوسرے علاقے کے دوسرے طرح کے ہوں، تیسرے علاقے کے تیسرے طرح کے ہوں، تو وہاں کے جو اہل علم ہیں وہ متفق ہو جائیں اپنے لحاظ سے ہر ایک۔ بہرحال انہوں نے جو حاشیے میں کیا کام کیا ہوا ہے، وہ اجماع والی جو بحث ہے اس کی طرف اشارہ دے دی ہے۔ اجماع والی بحث آپ نے الوجیز میں پڑھی تھی، یاد ہے نا؟ اجماع کی کئی اقسام ہیں، پھر اہل مدینہ کا اجماع، فلاں کا اجماع، یہ وہ سارا
اگر نہیں ہے تو وہ چیز دیکھ لیں، ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی نہیں تو جلدی سے وہ سن لیں۔ اب اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اتفق اہل العصر من اہل العلم، اہل علم کا ایک زمانہ جو ہے، زمانے والے متفق ہوں اللہ قول کسی بات پہ آتا ہے قریب یہاں تک کہ وہ گزر جائیں، ولم یتقدم فی خلاف، اور اس میں اختلاف نہ آیا ہو، فهو اجماع، یہ اجماع ہے۔ وقت لف فی الواحد اذا خالف الجماعت، ایک آدمی کے بارے میں اختلاف ہے اگر وہ جماعت کی مخالفت کرتا ہے، حال یؤثر فی اجماعہ، وہ اجماع کے مسئلے ہیں نا، یہ چیز مؤثر ہے ان کے اجماع میں۔ وَكَذَلِكَ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ مِنَ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ، ایسے 2-3 بندے پر اختلاف کر لیں، باقی سب لوگ ایک اور بات کر رہے ہیں، کیا ان کا جو اختلاف ہے ان کے اجماع کو، ان کے اتفاق کو متاثر کرے گا یا کہ نہیں، یہ والا اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ کہتے ہیں آگے حاشیے میں وما اجمع علی الحرمان، امام بخاری رحمہ اللہ باب میں کہہ رہے ہیں اراد ما اجمع علی اہل الحرمین وغیرہما، اہل حرمین اور دیگر بھی جس پر متفق ہوں، فهو اجماع، وہ اجماع ہے۔ لیکن یہاں پہ دیگر کی بات تو نہیں ہے نا، وما اجمع علی الحرمان مکہ والمدینہ وما کان، آگے سیپریٹ بات کر دی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا باب یہ دیکھ کر کہ امام بخاری بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب الاعتصام ہے، قرآن و سنت کو لازم پکڑنا تھامنا، اس کا بیان ہے، تو قرآن و سنت کے نزول اور ورود کی جو جگہ ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، بالخصوص اس معاشرے کی جہاں پہ قرآن و سنت آیا، یعنی مکہ اور مدینہ۔ وہ معاشرہ دوسرے معاشروں سے ممتاز ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جس بندے نے آگے مذہب پہنچایا، جس معاشرے میں رہا، جیسے اس معاشرے کی تربیت ہوئی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معاشرہ، وہ معاشرے اور جو دیگر معاشرے ہیں وہ ایک جیسے ہیں، ایکول ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو محض یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی ایک مکہ اور مدینہ کی ایک جو حیثیت ہے وہ امتیاز والی حیثیت ہے، ممتاز حیثیت ہے، بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ۔ اب اس میں کوئی اور ساتھ لگا کے اجماع، یہ جی ما اجمع علی الحرمین وغیرہ ما فهو اجماع کذا قید ابن تیمی، پھر آگے اور بات کر دی۔ امام مالک نے کہا، یہ بھی لکھا ہوا ہے اجماع اہل المدینہ حجت و عبارت البخاری مشیرۃ بان اتفاق اہل الحرمین کلیہما اجماع۔ ہاں، امام مالک کہہ رہے ہیں کہ مدینے والوں کا اجماع حجت ہے، اور امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اکیلا مدینہ نہیں، مدینہ اور مکہ دونوں اہل حرمین کا جو اتفاق ہے اجماع، یہ اجماع ہے۔ یہ والی بات جو ہے نا آگے لکھی، یہ بڑی مقبول ہے، یہ میں نے پہلے بول دی ہے۔ نمبر 1 حاشیہ پڑھ رہا ہوں بھائی۔ محلب نے کہا غرض البخاری فی البابی، اس باب میں امام بخاری کا جو مقصد ہے وہ ہے تفضیل المدینہ بما خص اللہ بہ، مدینہ کی فضیلت بیان کرنا، مدینہ کو فضیلت دینا، بما اس کے ساتھ خص اللہ بہ، اللہ نے جس کے ذریعے اس کو خاص کیا، بما عالم الدین، یعنی دین کے نشانات، وَإِنَّهَا دَارُ الْوَحْيِ، اور یہ کہ یہ وحی کا گھر ہے، وَمَوَّةُ الْمَلَائِكَةِ بِالْهُدَىٰ وَالرَّحْمَةِ، اور فرشتوں کے ہدایت اور رحمت کے ساتھ اترنے کا یہ گہوارہ ہے، وَإِذًا شَرَفَ اللَّهُ بِسُكْنَىٰ رَسُولِهِ، اور نیز اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پیغمبر کے رہائش کے ذریعے اس کو شرف بخشا، وَجَعَلَ فِيهَا قَبْرَهُ وَمِنبَرَهُ وَبَيْنَهُمَا رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اور مدینے میں پیغمبر کی قبر اور اس کا منبر جو ہے وہ رکھا، اور ان دونوں کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے۔ یہ والی یہ بات یہ مقبول ہے۔ امام بخاری بس یہ بتا رہے ہیں تفسیر المدینہ بما خص اللہ، سمجھ آ رہے ہیں؟ چلیں جو پڑھیں، آگے حدیثیں آ جاتی ہیں پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ سلمی سے مذکور ہے، ایک بدو بایا رسول اللہ، اس نے اللہ کے نبی کی بیعت کی علیہ السلام السلام پر، فاصاب العرابی اباکن بالمدینہ، مدینے میں اس کو بخار چڑھ گیا، اس نے کہا شاید بیعت کرنے کی وجہ سے، فجار عرابی اللہ رسول اللہ، اللہ کے نبی کے پاس ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ اکیلنی بیعتی، میری بیعت مجھے واپس کر دو، میری بیعت توڑ دو۔ فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے انکار کیا، سما جاؤ، پھر آپ کے پاس آ گیا، فقالا، پھر اس نے کہا اکیلنی بیعتی، فابا سما جاؤ فقالا اکیلنی بیعتی، وہ چلا گیا، انہوں نے بخار لیتا، پھر آگے نہیں توڑ دو، نہیں لگتا ہے بخار تان چڑھیا میں بیعت کی تھی، آپ نے کہا نہیں بھائی نہیں بیعت نہیں ٹوٹتی، پھر چلا گیا، پھر واپس آ گیا، پھر وہ عربی فخارا جلا عربی، اور عربی نکل گیا مدینہ سے چلا گیا، انہیں کیا لگتا ہے دھیان نہ بخار چڑھیا ہے، میں تے بھائی جانا پیا ہوں، میں نہیں بیعت بوت کروں، میں تے آ گیا آج۔ اللہ کے نبی نے کہا انما المدینہ تو کل ایری کل کیوی، جو مدینہ ہے یہ بھٹی کی طرح تنفی خبث، اپنے میل جل کو نکال دیتا ہے، وہ تنسیہ طیبہ، اور اپنے پکیرہ چیز کو یہ خالص کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ مخلص نہیں ہیں اور جن کے دلوں میں خلوص نہیں ہے وہ لوگ یہاں پہ نہیں ٹکتے یہاں کے مسائل مصائب اور حوادثات کی وجہ سے. چلیں اچھا، اس میں ایک اہم بات کی ہوئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے انما المدینہ تو کل کیری تنبی خباثہ، مطلب یہ کہ غلط لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو بہت سے اصحاب رسول وہاں سے گئے باہر رہے، کیا وہ سارے بھی غلط تھے؟ یہ لکھا ہوا ہے نمبر 2 میں، وقد خرج من المدینہ بعد النبی جماعت من خیار الصحابہ وقاتلوا غیرہ وماتوا خارجا عنها كابن مسعود وابي موسى وعلي وابي ذر وعمار وحذيفة وعبادة بن صامت وابي عبيدة ومعاذ وابي الدرداء وغيره. اور بہت سے لوگ گئے تھے باہری فوت ہو گئے تھے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے وہ سارے لوگ غلط تھے؟ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں لیس الوصف المذکور عاما لها، یہ جو وصف جس کا ذکر کیا گیا نا یہ مدینے کے لیے عام نہیں ہے فی جمیع الازمنہ، تمام زمانوں میں، کہ آپ مدینے میں اگر ایک دفعہ چلے گئے تو وہاں سے آپ جا نہیں سکتے. بل هو خاص بزمان النبی، کیونکہ یہ خاص ہے پیغمبر کے زمانے کے ساتھ. لأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من لا خير فيه، کیونکہ مدینے میں قیام سے اعراض کرتے ہوئے کوئی بھی بندہ نہیں نکلتا تھا سوائے اس بندے کے لا خیر فیہ. ادروائز ہر بندہ یہ چاہتا تھا میں مدینے میں رہوں اور پیغمبر کے ساتھ رہوں، پیغمبر کی صحبت میں رہوں. اس لیے وہ آگے جا کے نتیجہ نکالتے ہیں فدل ذلك على ان هذا خاص بزمانه بالقید المذکور ثم يقع تمام اخراج الخبث الردی منها في زمان محاصرة الدجال. جب دجال محاصرہ کرے گا تو پھر جو مکمل طور پہ جو کوڑا کرکٹ ہے جو گند شند ہے وہ وہاں سے نکال دیا جائے گا. چلیں ہاں جی، مجھے بیان کیا عبداللہ بن عباس نے، انہوں نے کہا کون تو اقریو عبد الرحمن بن عوف، میں عبد الرحمن بن عوف کو پڑھاتا تھا. فلما کان آخر حجت حجہ عمر، جب آخری حج ہوا جو حضرت عمر نے حج کیا، عبد الرحمن بن عوف نے کہا لو شہدت امیر المومنین، اگر آپ امیر المومنین کے پاس موجود ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا کیا مسئلہ وہاں پیش ہے. آگے وضاحت کیا تھا رجل آتاؤ، نہیں اتاؤ کیسے ہونا چاہیے، ایک آدمی ان کے پاس آیا فقال، پھر اس نے کہا ان فلانا یقول، فلاں بندہ کہہ رہا ہے لو مات امیر المومنین، اگر مومنوں کا امیر المومنین یہ فوت ہو گیا، لبایعنا فلانا، ہم فلاں بندے کی بیعت کریں گے. عمر نے کہا لاقومن علاشیہ، آج پچھلے پیر میں کھڑا ہوں گا، قیام کروں گا، لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں گا، تقریر کروں گا. وحذر ہؤلاء رہا تھا، میں ڈراؤں گا اس گروہ کو، اس جماعت کو، الذین یریدون ان یغصبوہم، جو ارادہ رکھتے ہیں کہ ان سے غصب کر لیں، یہ والا معاملہ. بولتے میں نے کہا لا تفعل، نہ کریں، ایسا نہ کریں. فإن الموسم یجمع رعاء الناس، جو موسم ہے حج کا، یہ جو زمانہ ہے یہ عام لوگوں کو جمع کرتا ہے. ویغلبون علی مجلسی کا، اور وہ غالب ہوں گے، زیادہ ہوں گے آپ کے مجلس میں. عام لوگ ہوتے ہیں، ہر بندہ ہر بات کو نہیں سمجھتا، ہر بندے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ اس کو وہ بات بتائی جائے. فاخاف، مجھے اندیشہ ہے، اللہ ینزلوها علی وجہہ، کہ وہ اس کو نہیں اتاریں گے اس کے مفہوم پر. یعنی آپ جو بات کریں گے، جس سینس میں بات کریں گے، یہ جو کہنا چاہیں گے وہ اس کو وہ نہیں لیں گے، وہ کوئی اور رنگ دے کر جناب. فیطیر بہا کل مطیر یطیر بہا، ہر لے اڑنے والا اس کو لے اڑے گا اس بات کو. فام ہل، آپ مہلت رکھیں، صبر کریں، حتیٰ تقدم المدینہ، یہاں تک کیا مدینہ ہے جو دار ہجرت ہے اور دار سنت ہے. بس یہ بتانا تھا انہوں نے، حتیٰ تقدم المدینہ دار الہجرہ و دار سنت، کہ اللہ نبی وہاں پہ رہے، ہجرت کر کے وہاں پہ گئے. وما کان بہا من مشاہد النبی والمہاجرین والانصار. فتخلص باصحاب رسول اللہ، پھر آپ الگ ہوں گے اصحاب رسول اللہ کے ساتھ، مہاجرین اور انصار میں سے جو ہیں پیغمبر کے ساتھی، ان کے ساتھ آپ الگ ہوں گے. وَيَحْفَظُوا مَقَالَتَكَ، وہ لوگ آپ کی بات کو یاد رکھیں گے. وَيُنزِلُوهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا، اور یہ ينزلوها اس بات کو اتاریں گے اس کی وجہ پر، یعنی اس کا جو معنی آپ مراد لینا چاہتے ہیں اس پر اس کو محمول کریں گے.
فقال پھر انہوں نے کہا واللہ، عمر نے کہا لا اقومن بہ، میں ضرور اس کے ساتھ قیام کروں گا فی اول مقام، سب سے پہلے اقومہ بالمدینہ، سب سے پہلے کھڑے ہونے کی جگہ میں اس بات کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اقومہ بالمدینہ، جو جب میں مدینہ میں کھڑا ہوتا ہوں، اس کا تعلق فی اول مقام ہے نا، اول مقام کے ساتھ پہلے کھڑے ہونے کی جگہ میں جہاں پہ میں مدینہ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ ابن عباس نے کہا فقدمنا المدینہ، پھر ہم مدینہ آ گئے۔ عمر نے کہا اپنے خطبے میں، فقالا، پھر انہوں نے کہا اے عمر فی خطبتی ان اللہ بعث محمدا بالحق، اللہ تعالیٰ نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا، وانزل علیہ الکتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے اور آپ پر کتاب اتاری، وکان فیما انزل آیت الرجم، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں اتاری اس میں رجم والی آیت بھی تھی۔ آگے پھر وہ لمبا سارا واقعہ، آگے ساری بات ہے، اس کو اسکپ کر دیا، چھوڑ دیا۔ بتلانا کیا مقصد تھا، اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ میں گئے، آپ کے جو ساتھی ہیں اصحاب رسول اللہ وہ بھی وہاں پہ گئے، اور سنت کی جو نشو نما ہوئی وہ وہاں پہ ہوئی، اس لیے وہ جگہ دوسری جگہ سے ممتاز ہے۔ چلے پڑے۔ ایوب بیان کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے، ان محمد نے قال کنا عند ابی ہریرہ، ہم حضرت ابو ہریرہ کے باس والے صحبانی، اور ان کے اوپر دو کپڑے تھے، ممشقان من کتان، ممشقان جو رنگے ہوئے تھے، من کتان، کتان کے، یہ لکھا ہوتا ہے جی سن کے کپڑے، سن کے ریشوں سے بنا ہوا کپڑا، سن کے ریشوں کے دھاگے کا کپڑا۔ السی کھاتے ہوتے ہو؟ السی، السی سے یہ کپڑا بھی تیار ہوتا ہے بھئی، یہ وہ ہے کتان والا جو ہوتا ہے نا، کتان، ہاں جی، السی سے جو تیار ہوتا ہے نا کپڑا، السی سے کپڑا تیار ہوتا ہے، اس کو کتان کہتے ہیں سمپل لفظوں میں۔ فتح مختا، انہوں نے ناک صاف کیا، فقالا، پھر کہا بخن بخن بابا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ تو یہ تمخت فی الکتانی، کتان یہ جو عمدہ کپڑا ہے اس میں وہ ناک صاف کر رہا ہے، آج اس کے پاس بڑے رومال ہیں، قد رأیتنی، میں نے دیکھا اپنے آپ کو، وینی الاخر، اور بے شک میں گرا پڑا تھا، گرا پڑا ہوتا تھا، فیما بینا ممبر رسول اللہ، اس جگہ میں جو پیغمبر کے ممبر کے درمیان ہے، الہ حجر عائشہ، عائشہ کے حجرے کی طرف، مغشیان علیہ، اور اس پر یا مغشیان علیہ، مجھ پر بیہوشی طاری ہوتی تھی، آگے لکھا ہوا باہر، فیدی الجائی آنے والا آتا، فیضا رجلہ والا عنوں کی، میری گردن پر اپنا پاؤں رکھتا، وہی راہ سمجھا جاتا، انی مجنون، ان کے مجھے جنون ہے، میں پاگل ہوں، وما بھی میں جنون، مجھے کو پاگل بننی ہوتا تھا، وما بھی الا الجوع، اور مجھے نہیں ہوتی تھی مگر بھوک۔ باب کیا تھا، واقعہ نبی میں مشاہد نبی بمصلی نبی والمنبر والقبر، ممبر کا ذکر اس لیے امام بخاری یہاں پہ لے کر آگے پڑھے۔ ابن عباس سے سوال کیا گیا، سئل ابن عباس نے شہید عید مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ عید پہ حاضر ہوئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نام ہاں۔ ولولا منزلت من ہو، اگر میرے مقام نہ ہوتا ان کے ہاں، تعلق نہ ہوتا، ہماری رشتہ داری نہ ہوتی، ما شہید تو من صغاری، میں وہاں پہ حاضر نہ ہوتا چھوٹا ہونے کی وجہ سے۔ فاطل علامہ، آپ اس نشان کے پاس ہے، اللہ اندر داری کثیر ابن سلطی، جو کثیر بن سلط کے گھر کے پاس ہے، بس اللہ آپ نے نماز پڑھی، شما خطبہ، پھر آپ نے خطبہ دیا، ولم یذکر اذان ولا اقامت، اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا، شما ہمارا بے صدقہ، پھر آپ نے صدقے کو حکم دیا، فجعل النساء یشیرن، عورتیں شروع ہوئی اشارہ کر رہی تھیں اپنے کانوں کی طرف، وہ لوکن، اور اپنے کیا کہتے ہیں گریبانوں کی طرف، حلقوں کی طرف، کپڑے کے سامنے والا حصہ۔ فامر بلال کو حکم دیا، فاتح، وہ ان کے پاس گئے، ثم رجع الی نبی، پھر وہ الگ نبی کے پاس لوٹ گئے۔ اب اس میں جہاں الگ نبی حاضر ہوئے وہ جگہ تھی فاتح علام الذی ان دار کثیر ابن سلط، امام بخاری یہاں پہ یہ حدیث لے کر آگے چلیں آگے۔ ابن عمر سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی قباء، آپ قباء میں آتے تھے، ماشیان، پیدل چل کے، راکبن، اور سوار تھے۔ جگہوں کا ذکر ہے نا جہاں الگ نبی آئے گئے، وما کان بیا بمشاہد نبی۔ عائشہ تو مروی نے کہا عبداللہ بن زبیر سے، ادفنی ما صواحبی، مجھے دفن کرنا میری جو ساتھی ہیں، میرے ساتھ والی وہ خواتین جو اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں ان کے ساتھ، ولا تدفنی ما نبی، پیغمبر کے ساتھ مجھے دفن مت کرنا، فی البیت، گھر میں، فإنی اکرہ، مجھے ناپسند ہے، ان ازکا، کہ میرا تزکیہ کیا جائے،
لوگ یہ کہیں کہ یہ افضل ہے. یہ نمبر 1 میں بھی لکھا ہوا ہے ولمان انا کاریات یظن بها ان افضل الصحابہ بعد نبی. انہوں نے ناپسند کیا کہ ان کے بارے میں سمجھا جائے صحابہ میں وہ افضل ہے پیغمبر کے بعد اور اس کے ساتھیوں کے بعد. حیث جعلت نفسها ثالثه زجیین یا زجیین بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صاحب جو 2 لیٹنے والے ہیں ان میں تیسرا اس نے اپنے آپ کو حضرت عائشہ نے بنا لیا. وانی شامن نبی ان عمر ارسل الی عائشہ. عمر نے حضرت عمر نے عائشہ کو پیغام بھیجا اذن لی مجھے اجازت دے دیں ان ادفن مع صاحبیہ کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے. اس نے کہا ای واللہ ٹھیک ہے اللہ کی قسم. رابی نے کہا وکان رجل اذا ارسل الی من صحابتی جب کوئی آدمی ان کی طرف صحابہ میں سے پیغام بھیجتا قال وہ کہتی لا واللہ نہیں اللہ کی قسم لا اوصرهم باحد ابدا میں کسی کو کبھی بھی ان پر ترجیح نہیں دوں گی. چلیں اللہ کے نبی کہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے تھے فنات الاوالیہ. ہم اوالی میں آتے بلائی گاؤں میں اور سورج جو ہے وہ بلند ہوتا تھا. حضرت علیہ و یونس و بود الاوالی اربعۃ امیال و ثلاثۃ. اوالی کی جو دوری ہے وہ 4 یا 2-4 میل تھا یعنی 3 میل تھا یا پھر 4 میل تھا. اللہ کے نبی کے حاضر ہونے کی جگہ بھائی بیان ہو رہی ہیں اس لیے اس کو لے کر آگے. میں نے سنا صاحب یزید سے وہ کہہ رہے تھے کانا سا ولاد نبی مدن و ثلثا بمدکم اليوم. اللہ کے نبی کے زمانے میں سا پیمائش کرنے کا پیمانہ ہے ماپنے کا پیمانہ پیمائش نہیں ماپنے کا وہ 1 مد و ثلثا اور 1 مد کا تیسرا حصہ اتنا بڑا تھا بمدکم اليوم تمہارے آج کے مد کے مقابلے میں. یعنی 1 مد تیسرا حصہ ڈالا جائے تو تمہارا آج کا مد بنتا ہے. مد نے بڑا کر دیا نا بعد میں اس لیے پہلے والا چھوٹا تھا. وقت زید فی تحقیق اس میں اضافہ کیا گیا تھا. سمع القاسم بن مالک الجویدہ قاسم بن مالک نے جوید سے یہ بات سنی ہے. انس بن مالک سے مروی ہے ان رسول اللہ قال اللہ کے نبی نے کہا اللهم بارک لهم فی مکیالہم اے اللہ ان کے لیے برکت ڈال دے ان کے ماپ میں وبارک لهم فی صائم برکت ڈال دے ان کے صا میں ممدین اور ان کے مد میں یعنی اہل مدینہ مراد اہل مدینہ لے رہے تھے. پڑھیں جی. یہودی اللہ کے نبی کے پاس ہے ایک آدمی اور عورت کو لے کے زنا یا جنہوں نے بدکاری کی تھی. فامر بہما آپ نے دونوں کے بارے میں حکم دیا فروجی من کو رجم کیا گیا قریباً قریبی من حیث جہاں پہ تو جنازے جنازے رکھے جاتے ہیں دل مسجد کے پاس. چلیں دروازہ بند کر دیں بھائی. انس بن مالک سے مروی ان رسول اللہ کے نبی تعالیٰ قال احد احد پہاڑ آپ کے سامنے آیا. آپ نے کہا ھذا جبل یہ پہاڑ ہے یہ ایسا پہاڑ ہے یحبنا اس کو ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے. اللہم ان ابراہیم حرم مکہ اے اللہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا. وانی حرم ما بین العبدیہ اور میں حرم کو بناتا ہوں اس جگہ کو جو اس کے 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان ہے. تابع وصال عن نبی بھائی مدینہ سے متعلقہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی آئے گئے اس سے متعلقہ حدیث امام بخاری یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں. پڑھیں سال مروی انہ کانا بین جدار المسجد مسجد کی دیوار کے قریب ممبر یلی القبلہ جو قبلے سے متصل تھی و بین الممبر اور ممبر کے درمیان ممر الشاۃ بکری کی گزرنے کی جگہ تھی. یعنی اتنا ممبر دیوار سے دور تھا درمیان سے بکری گزر سکتی تھی بس. ممبر کا ذکر ہے پیغمبر کے اس لیے یہاں پہ حدیث لے کر آ گئے. نبی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی و ممبری میرے گھر اور ممبر کے درمیان روضۃ باغ ہے من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور ممبری علی حوضی اور یہ میرا ممبر جو یہ حوض پر ہوگا. ممبر کا ذکر ہے. چلیں جی. ان عبداللہ قال سابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الخیر اللہ کے نبی نے مقابلہ کروایا گھوڑوں کے درمیان فور سلت التی اس میں رتمنا چھوڑے گئے وہ گھوڑے جو ان میں سے تزمیر شدہ تھے. وامد ہوا اور ان کی جو مسافت تھی وہ تھی الحفیاء حفیاء سے لے کے الى سنیت الوداع سنیت الوداع گھاٹی تک. ملد علم تزمار یا تزمار جن کو تزمیر نہیں کیا گیا تھا. امد ہوا ان کی مسافت تھی
سنیت الوداع سے لے کے الی مسجد بنی زریق، مسجد بنی زریق تک. وَإِنَّ عَبْدُ اللَّهِ كَانَ فِي مَنْ سَابَقَ، عبداللہ بھی ان میں سے تھے جنہوں نے گھوڑا دوڑایا تھا، مقابلے میں حصہ لیا تھا. چلیں مدینہ کی جگہیں ہیں بھائی مختلف، جہاں اللہ کے نبی آئے گیا، صحابہ رسول جہاں پہ رہے. ٹھیک ہے. میں نے سنا عثمان بن عفان کو خطیباً خطبہ دے رہے تھے علی ممبر رسول اللہ، پیغمبر کے ممبر پر. آگے حدیث ہے ہشام بن عروہ حدثنا نبی عائشہ قالت، عائشہ نے کہا قد کان یوزع لی ولی رسول اللہ ھذا المرکن، میرے لیے اور پیغمبر کے لیے یہ ٹب رکھا جاتا تھا. فنشروا فی جميعا، اکٹھے ہم اس میں شروع ہوتے تھے، یعنی پانی لینے کا آغاز کرتے تھے اور اکٹھے ہم غسل کرتے تھے. چلیں جی. انس سے مروی ہے حالف النبی، اللہ کے نبی نے محالفت قائم کی، حلیف بنایا انصار اور قریش کو، محالفت قائم کی انصار اور قریش کے درمیان. فی داری، میرے اس گھر میں، اللہ تی بالمدینہ، جو مدینہ میں. وکانت شہرن، اور آپ نے ایک ماہ قنوت کیا، یدعو علی احیاء من بنی سلیم، بنی سلیم کے قبائل پر آپ بد دعا کرتے تھے. چلیں مجھے عبداللہ بن سلام ملے، کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بردہ کہہ رہے ہیں میں مدینے میں آیا، قدیمت المدینہ فلاقیانی عبداللہ بن سلام فقال لی، انہوں نے مجھ سے کہا انطلق الی المنزل، گھر چلیں. پاس کیا کہ فی قدح، میں آپ کو پانی پلاؤں ایک پیالے میں، شریبہ فی رسول اللہ، جس میں اللہ کے نبی نے پانی پیا تھا. وہ تصلی فی مسجد صلی فی نبی، اور آپ نماز پڑھیں ایسی نماز پڑھنے کی جگہ میں جہاں پہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی تھی. فانطلقت معه، میں بھی ان کے ساتھ چل دیا. پاس کانی سبیقا، انہوں نے مجھے ستو پلائے. وہاں تامنی تمر، نے مجھے کھجوریں کھلائیں. وصلیت فی مسجد، اور میں نے اس کی نماز پڑھنے کی جگہ میں، آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ میں نماز پڑھی. چلیں جی. اللہ کے نبی کے آگے ہونے کی جگہ بیان ہو رہی ہیں نا. ہاں جی چلیں. مجھے اللہ کے نبی نے بیان کیا، آیا میرے پاس رات کو آنے والا میرا ربی، میرے رب کی طرف سے، وہ بالحقیق، اور آپ حقیق جگہ میں تھے. ابلکا و ای مالکن، فرشتے کی بات ہو رہی ہے. وظاہر انه یعنی جبرائیل ان صلی فی ھذا الوادی المبارک، اور اس نے یہ کہا کہ تو نماز پڑھ اس بابرکت وادی میں. وکل، اور تو کہ عمرۃ و حجۃ، اور عمرہ اور حج ایک ساتھ ہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حج عمرے کو اکٹھا تو ملا لے یہاں سے، اور یہ وادی جو ہے نا یہ بابرکت والی، یہاں پہ نماز پڑھیں. اس کا مطلب اللہ کے نبی وہاں پہ وادی عقیق میں بھی گئے تھے، وہاں پہ رہے. وقال ہارون اسماعیل حدثنا علی عمرۃ فی حجۃ، عمرہ حج میں داخل ہے. چلیں حج کے ساتھ ہے. اما فی بمعنی ما، او عمرۃ مدرجۃ فی القران، دنی قران لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا؟ یہ عمرہ حج کے ساتھ ہے. کتاب الحج میں نے یہ ساری باتیں ویسے میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں کہ کیسے راستے میں تھے، پھر جناب پہلے صورتحال کیا چل رہی تھی، اس سے پہلے لوگ حج کے ایام میں کیا کرتے تھے، آگے پیچھے کیا کرتے تھے، تو پھر آپ نے کون سی تبدیلی لے کر آئے. کتاب الحج آپ ابتدائی بات سے آپ سن لیں. ویسے ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے نا اس کی. عن ابن عمر قال وقت نبی قرن، اللہ کے نبی نے کرن کو میقات مقرر کیے، لأہل نجد، نجد والوں کے لیے. کرن مشرق میں بلائی علاقے کو نجد کہتے تھے نا، کہ بھئی جو مشرق سے آئے گا ادھر مکے میں حج کرنے کے لیے بھائی، تو وہ کرن سے احرام باندھے گا. اور جو وہ شام، آل شام کے لیے، ابھی شام والے تھے وہ شمال میں رہتے تھے، شمال مغرب میں. اور ذوالحلیفہ کو آل مدینہ کے لیے، یہ بھی شمال میں رہتے تھے لیکن وہ راستے الگ الگ ہیں نا اصل میں. شام والے وہ میرا خیال ہے ساحل کے ساتھ ساتھ آتے ہوں گے نا، پکا مجھے نہیں پتا، بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ آتے ہوں گے. وہی نقشہ چیک کر لو جا کے آپ ادھر، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اور ذوالحلیفہ کو اہل مدینہ کے لیے. انہوں نے کہا سمیت ھذا من النبی، میں نے یہ بات اللہ کے نبی سے سنی. وبلغنی، اور مجھے یہ بھی بات پہنچی ہے کہ ان نبی قال، اللہ کے نبی نے کہا ان لاہل الیمن یلملم، یمن والوں کے لیے جو لوگ جنوب سے ہیں کہ یلملم ہیں. وہ ذکر العراق، عراق کا بھی ذکر کیا گیا. فقالا، پھر راوی نے کہا لم تکن عراق، عراق نہیں تھا یوم ان دنوں مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اس لیے ادھر سے لوگ نہیں آتے تھے. عراق ویسے شمال مشرق میں ہے نا، ادھر سے وہ شارٹ کٹ راستہ ہوگا سیدھا سیدھا. ٹھیک ہے ہاں جی چلیں. حدثني سالم بن عبد الله عن ابي عن النبي قال عن النبي انه رؤيا، آپ کو خواب دکھایا گیا، وہ فی مرسی بذل حلیفہ تھی، آپ ذل حلیفہ میں اپنے پڑاؤ کی جگہ میں تھے. فقیر له، آپ سے کہا گیا انک ببطحا مبارکۃ، آپ بابرکت بطحا
یہ جو کنکر والا یہ جو میدان ہے، یہ جو وادی ہے، اس میں آپ ہیں۔ چلیں، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اس قول کا بیان۔ چلیں، اب یہ کیوں لے کر آ گیا؟ ایک منٹ ہے۔ اچھا، یہ جو باب یہاں پہ کیوں لے کر آگے لیس لک من الامر شیء، یہ لکھا ہوا ہے وقال فی الفتح۔ اب جو ماہرین جو لکھ رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے شروعات لکھی ہیں، وہ بڑا غور و فکر کر کے بہت سی چیزوں کا تتبع چھان بین کر کے اور مختلف احتمالات دیکھ کے جو راجح احتمال ہے وہ پھر وہ بات کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اگر بس اوقات کچھ چیز نہیں سمجھ آ رہی ہو آپ حاشیے میں ایسے مدد لے سکیں۔ اب نمبر 6 میں یہ نیچے چل کے کہتے ہیں قال فی الفتح ویحتمل ان یکون مراده الاشارۃ الی الخلافیۃ المشہورۃ فی اصول الفقہ وهي هل كان له صلی اللہ علیہ وسلم ان یجتہد فی الاحکام ام لا، اللہ کے نبی اجتہاد کر سکتے تھے یا کہ نہیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ تو یہ مشہور اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ باب قائم کر دیے، ٹھیک ہے۔ بعد نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ باب قائم کیا یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھائی قرآن و سنت پر رجوع تو کرنے ہیں لیکن تھوڑا بہت بندہ خود بھی ہم کام کر سکتے ہیں، تو وہ یہ باب قائم کیا یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ کو کسی چیز میں اختیار نہیں، تو چاہیے جائے کہ آپ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ چلیں بر انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے فجر کی نماز میں رفع راسہ من الرکوع، آپ اپنا سر رکوع سے اٹھایا اور کہا اللہم ربنا ولک الحمد فی الآخرہ، ٹھیک ہے، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ دعا پڑھی آخری رکعت میں، ثم قال، پھر کہا اللہم لعن فلانا و فلانا، اے اللہ فلان فلان پہ لعنت کر، ان کو دور کر دے اپنی رحمت سے۔ فانزل اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نازل کیے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، یہاں تک یا تو اللہ ان کو معاف کر دے گا یا ان کو سزا دے گا، آپ کو اختیار نہیں ہے اس معاملے میں۔ فإنہم ظالمون، یا سزا دے گا کیونکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ چلیں، باب اللہ تعالیٰ کا قول وقال الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بہت زیادہ جو ہے جھگڑنے والا ہے، سب سے زیادہ ہے جھگڑے کے اعتبار سے۔ اور اللہ نے کہا ولا تجادلوا اہل الکتاب، اہل کتاب سے مجادلہ مت کرو، جھگڑو مت۔ چلیں، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت السنة بيد الله وإذا شاء أن يبعثنا قوم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك۔ ابھی حاشیے میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، یہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، کہتے ہیں ابن زیاد نے کہا مانا، اس کا مطلب ہے ولا تجادلوا اہل الکتاب، اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو، کب؟ یعنی جب اذا اسلموا، جب وہ مسلمان ہو جائیں، واخبروکم بما فی کتبہم، اور تمہیں خبر دیں وہ ان باتوں کی جو ان کو کتابوں میں ہے، تو ان سے جھگڑو مت، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو زیادہ اچھا ہے، فی المخاطبتی، بات چیت میں، الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، باقامتی من الکفر، اپنے کفر پر قائم رہنے کے ذریعے، فخاطبوہم بالسیف، تلوار کے ساتھ ان سے خطاب کرو۔ قتادہ نے کہا یہ منسوخ ہے آیت قتال کے ذریعے۔ کرمانی نے کہا الجدال والمقاسمہ، جدال کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، والمدافع، جھگڑا کرنا کبھی بھی ہوتا ہے، حسن بھی ہوتا ہے، حسن بھی ہوتا ہے۔ فما کان لتبیین الحق من الفرائض، فرائض میں سے حق کو بیان کرنے کے لیے جو جھگڑا ہوتا ہے، فهو احسن، وہ اچھا ہے۔ فما کان له من غیر الفرائض فهو احسن، وما کان لغیره فهو قبیح او تابع لطریقه، فباعتبار يتنوع عنوان وهذا هو الظاهر۔ یہ حاشیے میں کچھ انہوں نے اچھی جو ہے نا وہ کوئی ایک دو اہم باتیں لکھی تھی، میں نے کہا چلے میں اشارہ دے دیتا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے، انہوں نے کہا ان رسول اللہ، اللہ کے نبی، ترکہ وفاطمہ بنت رسول اللہ، رات کو ان کے پاس اور فاطمہ بنت رسول اللہ کے پاس آئے،
اللہ کے نبی نے ان سے کہا فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تصلون، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ علی نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ ان انفسنا بید اللہ، ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، فاذا شاء ان یبعثنا، جب اللہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے، بعثنا ہمیں اٹھا دے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، ستے رہ جانے ابھی اللہ نہیں اٹھاتا اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ فانصرف رسول اللہ کے نبی پھرے، حین قال له ذلك، جب انہوں نے یہ بات کی، ولم يرجع الیہ شیئا، اور آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، کوئی چیز ان کی طرف لوٹائی نہیں۔ ثم سمعت، تو پھر میں نے سنا آپ کو، آپ پیٹ پھیر کے جانے والے تھے، یاد بفخذہ، وہ اپنے دان پہ ہاتھ مار رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے وکان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بڑا جھگڑالو ہے، بڑا جھگڑا کرنے والا ہے۔ ابو ذیلا نے کہا ما اتاک لیلتن، جو تیرے پاس آئے رات کو، فهو طارق، اس کو طارق ہی کہتے ہیں، جو بھی چیز تیرے پاس آ جائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے طارق والنجم، ستارہ بھی طارق ہے، طارق سے مراد ستارہ ہے، اور ثاقب النجم والسماء والطارق میں نہیں آتا، ہاں جی، اور نجم اور ثاقب کا معنی المضی، روشن ہے۔ یقال، کہا جاتا ہے اسقب نارک للموقد، آگ جلانے والے کو، آگ روشن کرنے والے کو کہا جاتا ہے اسقب نارک، اپنی آگ کو جلا، اپنی آگ کو روشن کر چلے۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر اليهود اسلموا تسليما، فقال يا ابا القاسم، فقال اريد اسلم تسليما، فقالوا انت اجليكم، فقال قد بلغت يا ابا القاسم، قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريدكم، قال ثالثا فقال ايضا انما الارض لله ولرسوله واني اريد ان اجليكم من هذا فمن وجد منكم بماله شيئا حضرت بریر سے مروی ہے بینا نان فی المسجد، ایک دفعہ مسجد میں دیکھ الگ نبی نکلے، آپ نے کہا ان طریق الی یہود، یہودیوں کی طرف چلو، فخرجنا معه، ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ نکلے، حتی جینا بیت المدراس، یہاں تک ہم بیت المدراس میں جینا ہم آئے۔ فقام النبی، الگ نبی کھڑے ہوئے، فنادى، آپ نے ان کو آواز دی، آپ نے کہا یا معاشر الیہود، اے یہودیوں کی جماعت، اسلموا، اسلام لے آؤ، تسلموا، تم بچ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا فقالوا قد بلغت یا ابو القاسم، اے ابو القاسم آپ نے بات پہنچا دی، ٹھیک ہے، سانو غلط سمجھ آئی، مان لیں گے، آپ جائیں۔ آپ نے کہا ارید، میں کہہ رہا ہوں، میری مراد ہے، یا ازید، میں مزید کہہ رہا ہوں، اسلموا، یہ باہر لکھا ہوا ازید بھی، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ تم بچ جاؤ گے۔ اسلام، لوگوں نے کہا قد بلغت یا ابو القاسم، اللہ کے نبی نے ان سے کہا ذالک ارید، یہی میری مراد ہے، یہ نہیں کہ کل کو یہ نہ کہ ہمیں بات نہیں پہنچی تھی، تم کہہ رہے ہو بات پہنچا دی، میرا مقصد بھی یہ بار بار کہنے۔ ثم قال ثالثا، پھر آپ نے ان سے تیسری دفعہ کہا، آپ نے فرمایا اعلموا انما الارض للہ ولرسولہ، جان لو زمین اللہ اور اس کے پیغمبر کی ہے، وانی ارید، اور میں ارادہ رکھتا ہوں ان اجلیکم، کہ میں تمہیں نکالوں، تمہیں جلا وطن کروں من ہذه الارض، اس زمین سے۔ فمن وجد منکم بمال شیئا، تم میں سے جو پالے اپنے مال کے ذریعے شیئا کوئی چیز، فلیبیع، چاہیے اس کو بیچ دے، اگر کوئی چیز بکتی ہے تو بیچ لو بھائی صاحب، یہ جلی کس طرح گول ہونے والا ہے آپ کا، آپ کو نہیں بات سمجھ آ رہی۔ وَإِلَّا وَغَرْنَا فَعْلَمُوا، تم جان لو انما الارض للہ ولرسولہ، یہ جو زمین ہے یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی ہے۔